السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے عید کا دن اور غریب کی اہمیت۔ عید کا دن تھا، گلیوں میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، کہکے، رنگ برنگے کپڑے، بچوں کی ہنسیوں اور مہمانوں کی آمد نے ہر گھر کو جگمگا دیا تھا۔ مگر گلی کے آخری کونے میں واقع ایک چھوٹا سا پرانا سا گھر تھا جہاں کوئی دستک نہ آئی۔ یہ گھر خالہ زینب کا تھا، بیوہ، بیمار اور ایک بیٹے کی ماں۔ ان کا بیٹا احمد محنت مزدوری کرتا تھا، صبح سے شام تک دھوپ میں کام کرتا، تب جا کے شام کو 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہوتا۔ عید آئی تھی لیکن اس گھر میں نئی چادریں تو دور، چولہا بھی ٹھنڈا تھا۔ زینب خالہ نے پرانے کپڑے دھو کر سکھائے، احمد نے قمیض کے پرانے بٹن سیے اور وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کر کے بیٹھ گئے۔ امی آپ فکر نہ کریں، کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا آج۔ اللہ کے کرم سے احمد نے تسلی دی۔ زینب خالہ مسکرا دی، وہ جانتی تھی کہ بیٹا دلیر ہے مگر حالات سخت۔ اسی گلی میں کچھ بڑے اور خوشحال گھروں میں عید کے دسترخوان سج چکے تھے۔ ہر گھر میں مٹن، پلاؤ، بریانی، شامی کباب، سوئیاں، کھیر اور نہ جانے کیا کیا۔ تائی رشیدہ، چچی اشرف خالہ، روبینہ، ماموں شفیق صاحب نے ایک دوسرے کو دعوت پر بلایا۔ آج رات کھانے پر ہمارے ہاں آ جانا، سب بہن بھائی ہوں گے۔ ارے واہ، کل پھر ہماری طرف آ جانا، گوشت کا قورمہ بنایا ہے۔ گھر گھر سے خوشبو، کہکے اور مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، مگر ایک جگہ بالکل سناٹا تھا، خالہ زینب کا دروازہ۔ کسی نے ان کو یاد نہیں کیا، نہ دعوت، نہ سلام، نہ گوشت، نہ عیدی۔ احمد خاموشی سے چھت پر چڑھ گیا اور دور آسمان کو دیکھنے لگا۔ احمد نے شام تک مزدوری کی، اسے صرف تھوڑی سی اجرت ملی۔ بازار گیا، کچھ پرچون کی چیزیں خریدی اور 2 چھوٹے بن واپسی پر اس نے ہر دروازے کے باہر گوشت سے بھرے تھیلے دیکھے۔ کیا ہم اتنے غیر اہم ہیں؟ اس نے دل میں سوچا۔ گھر آ کر زینب خالہ نے سوال کیا، کچھ کھانے کو لائے ہو بیٹا؟ احمد نے بن نکالے۔ زینب خالہ نے ہاتھ جوڑ دیے، اللہ تیرا بھلا کرے، یہ تو عید کا تحفہ لگ رہے ہیں۔ احمد ہنسنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے اندر ایک آنسو لرز رہا تھا۔ رات کے وقت احمد چھت پر بیٹھا، وہ ان گھروں کی روشنی دیکھ رہا تھا جہاں آج ہر کوئی موجود تھا مگر ان کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ خالہ زینب نیچے آئی، نماز پر بیٹھی تھی۔ یا اللہ سب کو خوش رکھ، جو ہمیں بھول گئے ان کے لیے بھی دعا ہے، بس تو ہمیں یاد رکھنا۔ یہ دعا احمد نے سن لی، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ شکایت نہیں کر رہا تھا، بس سوچ رہا تھا۔ اگلی صبح احمد جلدی اٹھا، وہ بوری اٹھائے ایک ایک گھر کے دروازے پر گیا اور بولا، کیا آپ کے کچن میں کوئی بچی ہوئی چیز ہو، سالن، روٹی جو ضائع نہ ہو؟ لوگوں نے حیرت سے دیکھا، کچھ نے نظر انداز کیا، کچھ نے پرانی روٹی دے دی۔ احمد ان سب چیزوں کو جمع کر کے واپس آیا، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا۔ اس نے سب کچھ ترتیب دیا، گرم کیا اور آواز لگائی، اماں آج ہم دعوت کریں گے۔ زینب خالہ نے حیرت سے دیکھا، کسے بلائیں گے؟ جو بھی غریب گلی میں رہتا ہے، جو بولا گیا ہے، وہ ہمارا مہمان ہے۔ اور پھر احمد نے ایک چھوٹا دسترخوان بچھایا، ایک اندھی بیوہ، ایک لاوارث بچہ، ایک ریڑھی والا، ایک مزدور، سب جمع ہوئے۔ وہاں عید آئی تھی، واقعی عید۔ چند دن بعد احمد کی تصویر کسی فوٹوگرافر نے کھینچ لی جو گلی سے گزر رہا تھا۔ وہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، ایک غریب بیٹے کی عید۔ اس کے بعد محلے والوں کو شرمندگی ہوئی۔ تائی رشیدہ، خالہ روبینہ اور دیگر رشتہ دار سب معذرت کرنے آئے۔ انہوں نے گوشت، کپڑے اور تحفے لائے۔ احمد نے سب کچھ قبول کیا مگر ایک بات کہی، ہم دعوت کے لیے نہیں جیتے، صرف محبت کے لیے۔ جب محبت کا دروازہ بند ہوتا ہے تو عید خاموش ہو جاتی ہے۔ اگلی عید آئی تو سب سے پہلا دعوت نامہ خالہ زینب کے گھر پہنچا۔ احمد کے لیے نیا جوڑا، زینب خالہ کے لیے دوپٹہ اور عیدی۔ اب ان کا دروازہ بند نہیں رہتا تھا۔ لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ رشتہ صرف خون سے نہیں، احساس سے بنتا ہے۔ کسی کو بھول جانا چھوٹا عمل نہیں، کسی کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ عید کا مطلب صرف گوشت یا کپڑے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو یاد رکھنا ہے۔ جس دروازے کو سب بھول جائیں وہی دروازہ سب سے بڑی روشنی بن سکتا ہے۔ شکریہ۔